الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تاریخ کا پڑھنا آسان کیا۔ رمضان سے پہلے سیرت کے اوپر بیانات چل رہے تھے اور 7 بیانات الحمدللہ اس پہ ہو چکے ہیں، اور ابھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کی کچھ تفصیلات آئی ہیں۔ انشاءاللہ سیرت نبی کا یہ سلسلہ امید ہے 60-70 بیان یا اس سے اوپر جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ رمضان سے پہلے مثالی خواتین کے اوپر بیانات چل رہے تھے، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات ہو چکے تھے، اور سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی تھی۔ رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں، ان ساعتوں میں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ قصص القرآن ان کے اوپر بات ہو۔ تو پہلی مجلس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات ہوئی، حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی رہ گیا، انشاءاللہ وہ آگے کسی وقت ذکر کریں گے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی۔ کل اور شاید پرسوں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی، اور یہ سلسلہ رمضان کے بعد تک چلے گا، اور اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ قصص القرآن کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام، قرآن مجید میں آپ کا نام 8 جگہ آیا، اور آپ کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ آپ کی قوم کا نام 9 دفعہ آیا، آپ کا اپنا نام 8 دفعہ، اور آپ کی قوم سمود کا نام 9 مرتبہ آیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا نسب کہ صالح علیہ السلام ابن عبید ابن آصف ابن ماشح ابن عبید ابن حادر ابن سمود۔ سمود یہ آپ کے جد امجد ہیں، جن کے نام پہ یہ قوم اور یہ قبیلہ جو بھی تھا، قبیلہ ان کے نام کی طرف منسوب ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود، ان میں کیا مناسبت ہے؟ قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام آئے، جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو بچا لیا، نجات عطا فرمائی، اور جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے ختم کر دیا۔ اب وہ جو چند نیک لوگ بچ گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے، وہ نیکی پر زندگی گزارتے رہے حتیٰ کہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کو مل گئے۔ پھر یہ کئی نسلیں آگے چلتے رہے حتیٰ کہ ان کے اندر بھی وہی سارا کچھ، وہی بت پرستی، وہی تکبر، اور وہی دنیا کی محبت، اور وہی شرک، سارا کچھ ان کے اندر بھی آ گیا۔ تو قرآن مجید کے مطابق یقیناً یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے وہ مومنین جو عذاب سے بچ گئے تھے، یہی آگے چل کے قوم سمود بنے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا۔ تو قوم عاد اولیٰ کہلائی، اور قوم سمود عاد ثانیہ کہلائی۔ قوم سمود کی بستیاں کہاں پہ تھیں؟ قوم سمود کی بستیاں کہاں پر تھیں؟ الحمدللہ یہ میں نے بھی دیکھی ہیں۔ ابھی اس عمرے کے سفر پہ جانا ہوا تو ہم لوگوں نے مدینہ طیبہ سے تبوک کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ سے تبوک 700 کلومیٹر ہے، اور نبی علیہ السلام بھی تبوک تشریف لے گئے تھے۔ خیر ہمیں تبوک جانا تھا، اور وہاں سے آگے مدین، اور اس سے آگے مکنہ اور طیب، ان مقامات پہ ہم نے جانا تھا۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ قوم سمود کی جو بستیاں ہیں، جو کھنڈرات ہیں، وہاں سے چلا جائے، ان کو بھی دیکھا جائے۔ خیر ہم اپنی ترتیب کے مطابق وہاں پہنچ گئے۔ جب انٹرنس کے اوپر ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ اس وقت کوئی بہت ساری گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، لگتا تھا کوئی شہزادہ یا کوئی بڑا جو ہے نا وہ عہدیدار وہ آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کا داخلہ بند کر دیا گیا، تو ہم اندر داخل نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، دوبارہ کبھی جائیں گے۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا
کہ اس وقت وہاں کی حکومت نے اس کو جو ہے وہ سیاحوں کے لیے باقاعدہ کئی سال لگا کر تیار کیا ہے وزٹرز کے لیے، بلکہ اب وہاں تو میوزک کنسرٹس بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شروع کر دیے گئے ہیں۔ مطلب ایسے نہیں کہ پابندی سے ہیں، لیکن اس قسم کی روایتیں اور باتیں بھی وہاں آ چکی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ انہوں نے کہا کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا قائم مقام بنا دیا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کے نرم حصوں پہ میدانی علاقوں میں اپنے محل بناتے ہو، اور وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر اس کے اندر بھی اپنے مکانات بناتے ہو۔ اب ان کا زمانہ کون سا تھا؟ یہ تو مقام ہے سعودی عرب کے اندر، اس کو کتابوں میں حجر کا مقام بھی کہا گیا۔ ان کا زمانہ کون سا تھا؟ تو اس کے بارے میں جو راجح قول ہے، جو صحیح قول ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا یہ زمانہ تھا۔ قوم سمود یہ بت پرست تھے اور خدائے واحد کے علاوہ بہت سارے معبود انہوں نے بنا لیے ہوئے تھے اپنی مرضی کے۔ ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انہی قوم کے ایک فرد صالح علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں کہ جن کو دن رات استعمال کر رہے ہیں، اور ان پر واضح کر دیں کہ اللہ رب العزت ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن۔ ہم جب بھی کسی قصے کا ذکر کہتے ہیں نا، جی فلاں کا قصہ سناؤ، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سننا ہے، یا ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کا قصہ سننا ہے، یا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا قصہ سننا ہے، تو اس قصے سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بایوگرافی، ایک زندگی کے حالات پورے تفصیلی ہمارے سامنے آئیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے جو قصص کو استعمال کیا وہ کیوں کیا، اور قرآن مجید کا دائرہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید ان تفصیلات کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت کا اور آخرت کی فکر کا جو ہے وہ مواد دیا جائے، لوگوں کو وہ فکر دی جائے۔ قرآن مجید ان حکایات کو اور قصص کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس کو نعمتیں دیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول وہاں بھیجے۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہر آنے والے نبی پچھلی امتوں کے حالات اسی لیے بتاتے رہے کہ تاکہ آگے جو قوم ہے وہ سنبھل جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزات بھی عطا فرمائے، کبھی عطا فرمائے اور کبھی عطا نہ فرمائے، دونوں طریقوں سے یہ رہا۔ تو قرآن مجید میں جو قصص کا مطلب ہے وہ صرف تذکیر کے لیے ہے، اس کام کے لیے ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کر کے اپنی راستے کو ٹھیک کر لے۔ تو ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پوری تفصیلات کا علم ہو، اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی کہ انسان ہدایت کی والی بات کو سنے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان میں اپنے کسی نبی کو نہ بھیج دیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائے، اور بستیوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود ہی اپنی ہلاکت کے لیے تیار نہ ہو جائیں، بات سننے کا انکار ہی نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو معجزات بھی عطا فرمائے اور بعض کو نہیں بھی ملے۔ سب سے پہلے تو ہم اس عقیدے کو سمجھ لیں کہ نبی کو معجزہ ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں نبی کی حقانیت، ان کی صداقت، ان کے کمال، ان کے فضل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کسی کو اگر جن کو معجزات ملے یا جن کو معجزات نہ ملے، ان کی نبوت جو ہے وہ کسی معجزے کی محتاج نہیں۔ نبی کی اپنی زندگی، ان کی پاک بازی، ان کا صاف سچ بولنا، ان کے معاملات، ان کا کردار، ان کا گفتار،
ان کا رہن سہن، ہر چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان باقی لوگوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ تاہم بعض مرتبہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات بھی عطا فرمائے، جیسے صالح علیہ السلام کے قصے میں معجزے کا ذکر آتا ہے، معجزات بھی عطا فرمائے۔ معجزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے عاجز ہو جانا، تھکا دینے والی چیز، کہ عاجز کر دینے والی، تھکا دینے والی چیز، کہ انسان اپنے قدرت اور اختیار سے وہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اسلامی اصطلاح میں معجزہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جو کسی سبب کے بغیر ایک ایسا عجیب کام سامنے آ جائے جو سبب کے بغیر ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی عادت دو طرح کی ہے، ایک تو عادت عام ہے اور ایک عادت خاص۔ عام عادت یہی ہے کہ سبب سے ہی کام بنتا ہے، بغیر سبب کے نہیں بنتا۔ لیکن جیسے بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، آگ ہے تو اس نے جلانا ہے، تو عام تو اللہ نے سبب کے ساتھ سب چیزوں کو جوڑا، لیکن کبھی کبھی خاص موقعوں پر خاص لوگوں کے لیے، خاص شخصیت کے لیے، خاص علاقے کے لیے اللہ رب العزت اپنی اس خاص عادت کو بھی جاری فرما دیتے ہیں جو لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ ہوا کرتا ہے۔ اور جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں یہ انبیاء کا فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھانے پہ قدرت نہیں رکھتے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹھی لی، سامنے 1000 کافر تھے، آپ نے ایسے پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں جا کے گزر لگی۔ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک بر مٹھی جو تھی نا، وہ جو مٹھی بر خاک کہتے ہیں مٹی کو، وہ جو ایک مٹھی میں مٹی لے کے آپ نے پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ حقیقت میں نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ تاہم انبیاء سارے کے سارے برحق ہیں، جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری، اسی طرح ان کے معجزات پر بھی ایمان لانا ضروری، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو بار بار سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جتنا وہ سمجھاتے اتنا وہ اور ان کا بغض اور غصہ اور نفرتیں بڑھتی چلی جاتی، مخالفت بڑھتی چلی جاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام محنت کرتے رہے، حتیٰ کہ چند لوگ مسلمان ہو گئے جو غریب تھے، کمزور تھے، اور جو معاشرے کے اندر اتنے وسائل اور اثر و رسوخ نہ رکھتے تھے، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار یہ سب لوگ مسلمان نہ ہوئے، وہ باطل پر ہی قائم رہے اور ہر قسم کی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرتے اور ناشکری کرتے اور تکبر کرتے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں صالح اگر ہم باطل ہوتے، ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس یہ مال کیوں ہوتا، یہ جائیدادیں کیوں ہوتی، اتنی فراوانیاں اور دولت کیوں ہوتی؟ تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے ساتھیوں کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کون ہے ان کے پاس، کیا چیز ہے؟ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ عہدے ہیں، نہ دنیا کا کوئی اور اسباب ہے، تو اللہ تو ہم سے راضی ہے، تم سے تھوڑی راضی ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو بہت ساری قوموں کو لگا اور تباہ ہوئیں، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ لگ جاتا ہے کہ وہ دنیا کی ترقی اور دنیا کے مال پیسے کو آ جانے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دو جگہ نہیں، ہر قوم میں یہ بات کو ظاہر اور واضح کر دیا کہ اللہ کی رضا وقت کے نبی کی بات کو ماننے میں ہے، مال اور دولت میں نہیں، ورنہ فرعون اور نمرود سے اللہ راضی ہوتے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ تم اپنی اس عیش پرستی کے اوپر اور اس نئی سہولیات کے اوپر زیادہ شیخی نہ مارو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر تمہارا غرور یہی رہا تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، فنا بھی ہو سکتا ہے، پھر نہ تم رہو گے نہ تمہارا یہ سامان رہے گا، جیسے تم سے پہلے قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ آپ جتنا بھی سمجھاتے وہ نہ مانتے، حتیٰ کہ وہ بڑے تعجب سے ان لوگوں سے پوچھتے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان سے پوچھتے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا، کیا ہماری موجودگی میں اس بندے کے اوپر نصیحت اترتی ہے؟ ہم تو بڑی شان والے ہیں،
اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو ہمیں بناتا، یہ ان کو کیوں بنا دیا؟ اس قسم کی باتیں وہ سوچا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بھی آپ غور کیجئے کہ وہ دنیا دار طبقہ جو دین سے دور ہے وہ علماء سے ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا ہے۔ یہ علماء کون؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور وہ پوچھا کرتے ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم کو یقین ہے کہ حضرت صالح ہی پروردگار کے رسول ہیں؟ تو مسلمان جواب دیتے قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ہاں ہم تو بے شک ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لا چکے ہیں۔ تب یہ متکبرین یہ غرور کے اندر آ کے غصے میں کہتے انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم تو اس چیز کے اوپر ایمان نہیں لاتے جس پر تم لائے ہو، تم چلو یہاں سے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم مغرور تھی، سرکش تھی، نصیحت کو قبول ہی نہ کیا اور انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ پھر کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس کو ہم دیکھ کے مان جائیں، یقین کر لیں کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے، یا پتھر کی طرف اشارہ کیا یا پہاڑ کی طرف، اس کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور وہ اونٹنی آتے ہی ایک بچہ بھی دے، اونٹنی بھی آئے اور اونٹنی آتے ہی بچہ بھی دے، اور اونٹنی بھی پتھر سے پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو اگر یہ نشانی آ گئی تو تمہیں ایمان لانا ہوگا، ایمان تم نہ لائے تو پھر نشانی آنے کے بعد معاملہ بڑا بدل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسی وقت ان کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی، اور حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان کے سرداروں میں سے ایک سردار جندہ ابن عمر تو اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا، تو ان کے جو مندر کے اور ان کے جو عبادت خانے ہوتے تھے، ان کے جو لوگ تھے جن کو کاہن کہا جاتا ہے یا ہم پنڈت کہہ لیں یا جو بھی مجاور کہہ لیں، ان لوگوں نے درمیان میں رکاوٹ ڈالی اور الٹی سیدھی باتیں کی، کہا کہ یہ تو غلط کوئی اور ہے، کوئی جادو ہے، کیا ہے، اس قسم کی کوئی باتیں انہوں نے کی ہوں گی، اور باقی جو لوگ مسلمان ہونے لگے تھے ان کو روک دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے تمام افراد کو سمجھایا، وارننگ دی، وارن کیا کہ دیکھو یہ نشانی تمہارے کہنے پہ دی گئی ہے، اب یہ خدا کا فیصلہ ہے، ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن پانی تمہارے جانور پئیں گے۔ بستی میں ایک کنواں تھا اور روزانہ وہاں پہ ان کے جانور پیا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کو بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، بتایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو تنگ نہ کرنا، اور ایک دن یہ پانی پیا کرے گی اور اس کا بچہ، اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے۔ اب وہ کوئی بہت بڑی ڈیل ڈول ہوگی، اس کی کوئی خاص شان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے تھی۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس دن وہ پانی پیتی سارا پانی پی لیا کرتی تھی، اور اگلے دن باقی جانور پانی پیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ جتنا وہ پانی دیتی تھی جتنا وہ پانی روز پیتی تھی اتنا وہ دودھ بھی روز دیا کرتی تھی، اور قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ اب چند دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ قوم کے لوگ چونکہ سرکش تھے، وہ دل میں تو ڈر گئے تھے کہ بھئی یہ تو واقعی اللہ کی نشانی ہے، لیکن ایمان نہ لائے تھے، لیکن دل کے اس یقین کی وجہ سے اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، چاہتے یہ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ بغاوت بھی آنی شروع ہو گئی، اور ان کو یہ پریشانی لگ گئی کہ بات ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک دن ہم ان کی کیوں مانیں اور ایک دن اپنے جانوروں کو کیوں پیچھے لے جائیں۔ تو بہرحال ان لوگوں میں سے ایک خاتون تھی جو خوبصورت بھی تھی اور مالدار، صدوق اس کا نام تھا، اس نے ایک شخص مزدہ کو کہا، اور ایک اور خاتون جس کا نام عنیزہ لکھا ہے کتابوں میں، اس نے قیدار کو یہ کہا کہ دیکھو اگر تم دونوں اس اونٹنی کو ہلاک کر دو گے تو تمہاری شادیاں ہم شادیاں کریں گے۔ اس قسم کی ان کو آفر کی گئی، اور یہ دونوں لوگ قیدار ابن سالف اور مزدہ تیار ہو گئے کہ وہ اونٹنی جس راستے سے گزر کر آتی ہے راستے میں چھپ جائیں گے، قوم کے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ اس طرح چھپ کر اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، اور یہ بھی کیا کہ اونٹنی کو بھی قتل کریں گے، اور آج ہی رات کو صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بھی شہید کر دیں گے
تاکہ ہر طریقے سے ہمارا یہ مخالفت ختم ہو جائے۔ بہرحال ان لوگوں نے آپس میں سازش کی اور طے کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی تو قتل ہو گئی اور اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا ہوا کہیں بھاگ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو اپنی قوم کو نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ فرمایا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے قوم، تم سے صبر نہ ہو سکا، اب 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قوم سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئیں۔ پہلے روز ان کے چہرے زرد پڑ گئے، جیسے خوف کی ابتدا میں چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اگلے روز ان کے چہرے سرخ ہو گئے، وہ زردی اور بڑھ کے سرخی کی طرف چلی گئی، اور تیسرے روز سب کے چہرے سیاہ کے سیاہ ہو گئے۔ یہ خوف اور دہشت کا مقام ہے۔ ان کے اندر یہ یقین تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، اس خوف اور دہشت میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ وہ رات کو سو رہے تھے تو اسی وقت قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اور قرآن مجید کے اندر مختلف الفاظ آئے جس میں صاعقہ کڑک دار، رجفہ زلزلہ دینے والی، بعض جگہ طاغیہ دہشت ناک، اور بعض جگہ صیحہ چیخ۔ اس کو ذرا غور کریں، ایک تصور کریں، امیجن کریں کہ ایک ایسی بجلی جو مغرب مشرق شمال جنوب ہر طرف سے آ رہی ہو، کوند رہی ہو، گرجدار بھی ہو، گرج بھی اس کے اندر ہو، لرزتی بھی ہو، لرزاتی بھی ہو، اور ہولناک چیخیں بھی ہو، شور بھی ہو۔ اس قسم کی چیخ کے ساتھ جب چاروں طرف سے یہ چیز ان کے ہاں آئی، وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال وہ وقت آ پہنچا جب ایک ہیبت ناک آواز نے ساروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت ہی غم کے ساتھ ان ہلاک شدہ لوگوں کو فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا، تم کو نصیحت کی تھی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ جب قوم تباہ ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب بدر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جو قتل ہو چکے تھے، گڑھے میں دفن کیا جا چکا تھا، ان سے بات چیت کی تھی اور ان کو کہا، فلاں بن فلاں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو دیکھ لیا؟ حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا، ہاں کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے سے عاجز ہیں۔ ایک تو علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کی شان ہوا کرتی ہے اس طریقے کا خطاب کرنا، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے خطاب کرنا کیا ہے کہ یہ انتہائی اظہار غم اور افسوس کے لیے ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اگر کوئی کہے کہ دیکھو فلاں راستے سے نہ جانا، اس راستے میں بہت چور ڈاکو ہیں، اور وہ وہیں سے گزرے اور چوری ڈاکہ پڑ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے، دیکھ تم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو اس طریقے بھی کلام ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس قسم کے خطاب کا اصل مقصد زندہ لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے نہ مانا، تباہ و برباد ہو گئے، تمہارے سانس ابھی باقی ہیں، تم اپنے رب کی مان لو۔ تو یہ اصل میں ہمارے لیے ہے کہ ہم ان آیات سے اور ان باتوں سے، واقعات سے عبرت حاصل کریں اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو پورا مان لیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان والے جو مسلمان تھے وہ سارے کے سارے بچا لیے گئے، نجات رہی ان کو مل گئی۔ ان لوگوں کی ٹوٹل تعداد 120 تھی، 120، باقی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ تقریباً 120 لوگ تھے جن کو بچا لیا گیا۔ بچا وہی جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور یہ کہ اس نے غارت کیا، تباہ کیا عاد اولا کو اور قوم سمود کو، پھر ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی بات کو جو سمود تھے، غارت کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب بات مکمل کرتے ہیں، آج وقت زیادہ ہو گیا۔ جو بھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں، اس خاص طور سے اونٹنی کی نشانی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، کہ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے۔ یہ جتنی نشانیاں ہوتی ہیں امتحان ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک عادت یہ رہی ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر جب نبی کو بھیجتے ہیں تو عذاب بھیجنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قوم کسی معجزے کا سوال کر لے اور خود ڈیمانڈ کرے کہ کوئی ہمیں ایسی چیز دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں، اور وقت کے نبی اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے وہ دکھا دیں اور پھر وہ قوم نہ مانے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ کر رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود کی بستی سے گزرے تھے، تبوک کے راستے میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے آپ یہاں سے گزرے، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے زیادہ باتیں، زیادہ نشانیاں نہ مانگا کرو، بس سر جھکا کے چلنے والی بات ہو۔ جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہاں جو کنواں تھا، صحابہ کرام نے وہاں سے پانی لے لیا، آٹا گوندھ لیا، ہانڈیاں تیار کرنے لگے۔ آقا کو جیسے ہی پتہ لگا تو فرمایا آٹا بھی ضائع کر دو، پانی سارا بہا دو، اور اپنی پتیلیاں جو ہیں ان کو اوندھا کر دو، جو کچھ تیار کیا ہے اس سب کو ضائع کر دو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب ہوا تھا، تم یہاں سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور یہاں سے جلدی نکلو، استغفار بھی کرو اور اللہ سے توبہ بھی کرو۔ جب یہاں آؤ، اگر آنا ہو تو روتے ہوئے عبرت کے لیے آؤ، ورنہ یہاں سے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس قسم کی نبی علیہ السلام کی ہدایات بھی موجود ہیں۔ اس قوم کو، قوم سمود کو بھی یہی دھوکہ لگا جو اور بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا کہ ہمارے پاس مال ہے، عہدہ ہے، پارٹی ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں نے اللہ کی سرکشی کی، وہ قوم نوح تھی یا قوم عاد یا قوم سمود، سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ بچے وہی جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے نہیں۔ تو آج ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو انبیاء کے وارثین ہیں یعنی علماء، ان کی خدمت میں جانا ہوگا۔ جو علماء کے ساتھ رہے گا، اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، انشاءاللہ اللہ ان علماء کو بھی بچائیں گے اور ان لوگوں کو بھی بچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔